اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے داماد بھی ہیں، تو ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے، کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ پلیز ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کو سنا دوں، اگر آپ تھوڑا سا دھیان فرما رہے ہیں تو، چونکہ خیرات تو سبھی نے کی ہے، صدقے جاؤں عثمان غنی کی خیرات پر۔ آج چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کا دن بھی ہے، تو ہم تو بھائی سب کا ذکر کرنے والے ہیں نا۔ اور یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پیکر شرم و حیا، مرکز جود و سخا، جامع القرآن، ناشر القرآن، حضرت عثمان بن عفان، اور جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہے، فرمایا جنت میں میرا رفیق عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بے شمار موقع پر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں مال و دولت پیش کیا، اور ایسا پیش کیا نبی پاک نے خود تعریف فرمائی، جناب جبرائیل نے فرمائی، میرے رب نے بھی فرمائی۔ قرآن مجید کی آیتیں آئیں، 16 یا 18 آیتیں حضرت سیدنا عثمان غنی کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ سمجھ آئی؟ خیرات کا یہ انداز تھا۔ تبوک کے موقع پر جب مال و دولت دیا، اتنا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کے پیسے اپنے سامنے رکھے اور پیسوں میں ایسے ہاتھ مار رہے تھے، ایسے جو میں بتا الٹ پلٹ کرتا ہے نا، ایسے کر رہے تھے۔ اور آپ نے اس وقت فرمایا عثمان آج تو بات تو جو مرضی کر، تو پکا جنتی ہے، میں کہہ چھڑیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی نے عمل نہیں چھوڑا کہ بس حضور نے کہہ دیا تو پکا جنتی جو مرضی کر، لیکن آپ نے عمل نیک نہیں چھوڑا۔ دیکھو نا کیا شان ہے حضرت عثمان ذو النورین۔ یہ ذو النورین کا کیا معنی ہے؟ دو نور کون ہے؟ حضور کی دو صاحبزادیاں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ دو نوروں والے حضرت عثمان غنی۔ ایک بیٹی کا نکاح کیا، وہ وصال کر گئی، تو محبوب نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دی۔ کچھ لوگ وہاں بھی منافقین چیم گوئیاں کرنے لگے، دوسری بیٹی بھی دے دی، دوسری بیٹی بھی دے دی، دوسری بیٹی بھی دے دی۔ محبوب کے کانوں تک آواز گئی، فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو، میری 40 بھی ہوتی۔ ختم ہو گئی بات، تم 2-3 کی بات کرتے ہو۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، نبی پاک نے فرمایا میری 40 بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان کو دے دیتا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان پر اعتبار ہی بڑھا ہے، مجھے عثمان پیارا ہی بڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان عظمت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں، سیدتنا رقیہ اور سیدتنا ام کلثوم۔ آپ ذرا ناظرین سے میں کہوں گا آپ کی توسط سے، بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہے، ماں باپ کا فخر ہوتی ہے، ان کا لحاظ ہوتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، بیٹی ماں باپ کی سب کچھ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے داماد، یعنی جب آپ اپنی عزت، آپ اپنی قدر، آپ اپنا وقار، آپ اپنا لحاظ، جو آپ کی بیٹی ہے، جب اس بیٹی کو کسی کے لیے بہایا جائے، اور اس لڑکے کو جو اب اجنبی تھا لیکن جب آپ نے داماد بنایا، تو وہ جب آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جل والا آپ کے دل میں اس کی محبت بیٹے کے مانند کرتا ہے۔ اگر اس شخص پر آپ کا اعتماد بحال نہ ہونا تو آپ اپنی یہ قدر و وقار اس کے قریب نہیں کر سکتے۔ بہت اچھے۔ تو بیٹی باپ کے لیے، ماں کے لیے، اس خاندان کے انتہائی حیا ہوتی ہے۔ بہت اچھے۔ تو لہٰذا صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا لڑکا یہ کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، تو با کردار لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں حیا، دین، اللہ رسول کے ساتھ اس کا لحاظ کیسا ہے۔ بہت اچھے۔ ان تمام چیزوں کو ہم بیان کرتے چلے جائیں تو آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں عام باپ بیٹی نہیں بہا رہا، یہاں جناب محمد رسول اللہ بہا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی کے شوہر کے اندر کیا کیا خصوصیات، اپنی وقار، کیونکہ وہ اس کی ذات کا آئینہ بن جاتا ہے، کیا کیا ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ۔ تو مجھے یہ بتائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بانی دین ہیں اور آپ کی وقار، آپ کی عزت، آپ کی شہزادیاں ہیں،
آپ جن کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بہا رہے ہیں وہ علی کتنا پاک ہے اور وہ عثمان کتنا پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ غور کیجئے. واہ واہ واہ. بلکہ یہ نہیں، عثمان غنی اتنے پاکیزہ ہیں اور اتنے شریف ہیں حافظ صاحب کہ جناب رسول اللہ کا قول ہے کہ جب آپ نے سیدہ رقیہ کو آپ کے نکاح میں دیا تو بدر کے مقام جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت آپ مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئی. حضرت عثمان غنی ان کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے، ان کا انتقال ہوا، بڑے غمگین تھے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا ابھی مجھے عثمان جبریل یہ کہہ گئے ہیں. اللہ اکبر. یہ فرمایا عثمان مجھے ابھی جبریل اللہ کی طرف سے یہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ جس مہر پر آپ نے رقیہ کا نکاح کیا تھا اسی پر ام کلثوم کا عثمان سے کر دیں. سبحان اللہ. اور جب حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، عثمان غنی بڑے مغموم ہوئے تو سرکار قریب آئے اور سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا عثمان تو اتنا پیارا اور شریف ہے. اللہ اکبر. فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اب یہ حضور فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. حضور جو اصل حیا ہیں، اللہ کے دین کے ترجمان ہیں، اللہ کی ناموس اور عزت کے مظہر ہیں، اور آپ کی اولاد آپ کی ناموس کی مظہر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں عثمان تو میری اس امانت کا اس قدردان ہے اور میری اس امانت کا وہ خوبصورت محل ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، لو کنتو 40 بنتن، میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی عثمان ایک کے بعد ایک کے انتقال کے بعد دوسری کے انتقال تیسری، میں 40 کے 40 بیٹیاں تیری نکاح میں دے دیتا. میں ناظرین کو کہتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ عثمان غنی کی عزت قدر وقار رسول اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے. اللہ. آپ غور کیجئے. تو یہ فرمایا کہ عثمان غنی سے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹی، بعض روایت میں حافظ صاحب 100 کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی مبالغہ کس طور پر، مبالغہ حق کے طور پر، یعنی تو اتنا پیارا ہے. یہ تو 2 بیٹیاں ہیں، ایک ابو العاص کے ساتھ بیاہ دی گئی ہیں، 2 تیرے ساتھ، ایک مولا کائنات کے ساتھ سیدہ کائنات کو. فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان میں اپنی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، یہاں تک کہ 40 کے 40 کو میں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سخی ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اسے جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا غزوہ. ہزاروں صحابہ تھے، سامان نہیں تھا اور مدینہ منورہ سے تبوک جانا تھا. اگر آج بھی آپ کیلکولیٹ کریں تو مدینہ منورہ سے تبوک تقریباً 900 کلومیٹر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس لشکر کے لیے اپنا مال دیا جائے. مختلف صحابہ مختلف ہدیہ لے کر آئے. وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ لے آئے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے جب اعلان کیا آپ کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 100 اونٹ بما سامان کے، بما پالان کے میں اپنے ذمے لیتا ہوں. اب ذرا غور کیجئے، اس کو آج کی مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر آج کسی جگہ سامان کی ضرورت ہو اور کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں 100 ٹرک دیتا ہوں، ٹرک بھی آپ کے اور اس کے اوپر سارا سامان بھی سارا میں خیرات کرتا ہوں، تو یہ چھوٹا ہدیہ نہیں تھا. بہرحال آپ بیٹھ گئے، پیارے آقا نے مزید ترغیب دلائی، آپ پھر کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 200 اونٹ بما سامان و پالان کے میں اپنے ذمے لیتا ہوں. پھر تشریف رکھا آپ نے. نبی پاک نے مزید ترغیب دلائی. بہت بڑا لشکر تھا، ہزاروں مسافر تھے، ہزاروں پیارے آقا علیہ السلام کے جانثاران تھے، ضرورت بہت تھی. اب حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 300 اونٹ بما سامان کے اپنے ذمے لیتا ہوں. اللہ غنی. نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے اس عظیم صحابی کا یہ انداز دیکھا، آپ اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے نیچے آ کر فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے اس سے کوئی مواخذہ نہیں، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. گویا نبی پاک نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی. اچھا یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اونٹ کا اعلان کیا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کتنے، حضرت عثمان غنی نے اب کتنے اونٹ دیے ہوں گے، لاجیکلی تو یہ سمجھ آتا ہے نا کہ پہلے 100 کا اعلان کیا، اب کھڑے ہو کر اسی کو 200 کر دیا، پھر کھڑے ہو کر اسی کو 300 کر دیا. ایسا نہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی نے سب کیلکولیٹ کیا. 100 میں 200 پلس کیے، 200 میں 300 پلس کیے، یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 600 ہو گئے. ان 600 اونٹوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 600 نہیں دیے بلکہ 950 اونٹ دیے، 50 گھوڑے دیے، 1000 اشرفیاں ایک بار دیں، 10,000 اشرفیاں اس کے بعد پیش کیں. اللہ اکبر. یہ ہے سخاوت، یہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ.
دیکھا آپ نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان و کیا مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.